اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. قرآن میں یہ مضمون کئی دفعہ آیا. الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش. یہ بہت بڑا بنیادی اہل سنت کا اور اہل بدعت کا اختلاف ہے. اہل سنت اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے ہیں اور اہل بدعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں فزیکلی پریزنٹ ہے. ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں. زمین کی تاریکیوں میں گہرائیوں میں بھی چلنے والے کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لیکن اپنے عرش پہ مستوی ہو کے. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اللہ تعالیٰ تہائی رات گزرنے کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی بخشش کا طالب میں اسے بخش دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں. اور اس پہ سب کا عقیدہ ہے. یہ تو امام بخاری امام مسلم حدیث کو لے کے آئے, یہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے. سلف میں کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے, پہلے 300 سال تک کسی کا اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں. یہ بعد میں معتزلہ اور جہمیہ کے ذریعے بد عقیدگی امت میں آنا شروع ہوئی. یہ ان لاجیکل ہے. ویسے بھی بات میں اگر آپ کو کہوں اللہ تعالیٰ فزیکلی ہر جگہ پریزنٹ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نالی میں بھی پریزنٹ ہے, ٹوائلٹ میں بھی موجود ہے؟ نعوذ باللہ. یہ بات ان لاجیکل ہے. ویسے ہی ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ نزول فرمائے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. ہم تمثیل نہیں بیان کرتے, لیس کمثلہ شیء. ہم یہ نہیں کریں گے اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا میں اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں. یہ عقیدہ کفر ہے, یہ کسی کا بھی نہیں ہے. ہاں جو اہل بدعت ہیں وہ اہل سنت سے متنفر کروانے کے لیے کہتے ہیں جی اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے تو یہ اللہ کے لیے زمان و مکان ثابت کر دیتے ہیں اور جسمیت کے قائل ہیں. نعوذ باللہ. کسی نے یہ بات نہیں لکھی. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی نہیں. اللہ عرش پہ مستوی ہے اپنی شان کے لائق. ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم اس حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ بھائی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے کوئی پابند نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے. پابند ہے کتاب اللہ میں دونوں طرح کی آیات آئی ہیں. ہم اس معاملے کو اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے, ہم سے غائب نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری سواری کی گردن سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے, ہمارے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر قرآن حکیم میں ہے تم جس طرف بھی جو ہے وہ چہرہ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے, اللہ ہی کا رخ پاؤ گے. جب وہ تحویل قبلہ کی آیات سورۃ البقرہ کے اندر نازل ہوئی, وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, وہ مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے کسی سلفیوں کے اسکول میں بچے کو داخل کر دیا تو انہوں نے جا کے پہلے دن ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ ادھر کوئی نہیں ہے, آسمانوں کے اوپر ہے. کہتے ہیں اس دن سے اس نے اللہ نے ڈرنا ہی چھوڑ دیا. وہ کہتا ہے اللہ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے, وہ تو اتنی دور ہے اوپر. اور پھر صرف کا جو راگ لاپتے رہنا, تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے, وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے. استواء علی العرش والا جو مسئلہ ہے اس پہ آپ نے ایک عجیب و غریب موقف اپنا لیا ہے کہ دونوں طرف کشتیوں کے سوار ہو گئے ہیں. آپ اوپر بھی مان رہے ہیں یعنی عرش پر بھی مان رہے ہیں اور ہر جگہ بھی مان رہے ہیں. ساروں کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں, ساروں کا تو نہیں ہے.